جب آپ نے خود فرمایا کہ آئین کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے اور یہ کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا اعلان جو ہے اس کے مترادف کہا ہے، تو میرے خیال میں یہ تو پہلی چیز ہے کہ سود کا نظام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات ہے، آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں جن کی ہمیں اکانومی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان ملکوں کو دیکھیں وہاں شرح سود کیا ہے۔ وہاں پہ 1%، 2% یا 3%، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے بینکنگ کا، اس کے ایکسپینس اور اس کی پوری اوور ہیڈ جو ہیں ان کو ہم کور کرنے کے لیے یہ ہم نے ایک نامینل سا رکھا ہوا ہے، جبکہ پاکستان کے اندر بینکنگ سسٹم سب سے پروفیٹیبل بزنس بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ وہ بزنس نہیں ہے کہ جو پروڈکشن دے رہا ہے، یہ وہ بزنس نہیں ہے کہ جو لوگوں کو بہت بڑے پیمانے پہ ٹیکس دے رہا ہے یا جاب دے رہا ہے۔ اصل جو ہے وہ ہے زراعت ہے، صنعت ہے، آپ کی جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے۔ یہ بینکنگ جو ہے دراصل ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہوتا ہے جو لوگوں کی امانتیں رکھنے اور جن کے پاس پوٹینشیل موجود ہے لیکن ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہے، اسٹیٹ ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر کے طور پہ کام کرتی ہے کہ ان کو سرمایہ دیں تاکہ ملک کا جی ڈی پی بھی بڑھے، لوگوں کے لیے جاب نکلیں، اور جب وہ کمائیں گے تو ظاہر ہے اس سے ٹیکس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ کا نیشنل ریونیو میں آئے گا۔ تو لیکن پاکستان میں 22%، پاکستان اس وقت 200 ملکوں کی فہرست میں ٹاپ 10 سود خور ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو جماعت اسلامی اس کو ختم کر کے اس سے کیا فائدے ہوں گے؟ سب سے پہلے کیش فلو ملے گا ان نوجوانوں کو جن کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے والدین کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے۔ انڈسٹری جس کے پاس کیش فلو کی کمی ہے لیکن وہ پروڈکشن کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، امپلائمنٹ دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، ان کو کیش فلو ملے گا، زراعت کو ملے گا، اور پھر لوگ اپنے پیسے بینکوں میں جمع کروا کے خود گھر میں بیٹھ کے ماہانہ اس سے سود نہیں کھائیں گے، بلکہ لوگ اس کو کہیں نہ کہیں مشارکہ میں کسی نہ کسی بزنس پارٹنرشپ کے اندر جائیں گے، اور ایک ٹریڈ ایکٹیویٹی اور پروڈکشن ایکٹیویٹی آپ کی ملک کے اندر بڑھے گی جس سے ریونیو بھی بڑھے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیل پہ 18% سیل ٹیکس ہے، تو جتنی آپ کی پروڈکشن ہوگی، لوگوں کی بائنگ پاور بنے گی، اتنا 18% تو آپ کو سیل ٹیکس کی مد میں آئے گا۔ پھر آپ ٹرن اوور ٹیکس پہ 1.25% اس وقت ٹیکس چارج کر رہے ہیں، کم از کم آپ ٹرن اوور ٹیکس بھی لے لیں تو کہاں بات جاتی ہے؟